بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمارے 11ویں لیکچر ہے۔ ان سوالات و جوابات میں سوال نمبر 1 ہے کہ حلف الفضول کو حلف الفضول اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس جماعت کے ارکان میں فضل کا لفظ آتا تھا جن میں شامل تھے آپشن الف فضل ابن فضالہ، آپشن با فضل ابن وداعہ، آپشن جیم فضل ابن حارث یا فضیل ابن حارث، آپشن دال سب۔ تو حلف الفضول میں یہ تینوں آپشن ٹھیک ہے۔ فضل ابن فضالہ بھی تھے، فضل ابن وداع بھی تھے، فضل ابن حارث یا فضیل ابن حارث یہ سارے تھے، لہٰذا آپشن دال ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداع اور فضل ابن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام سے حلف الفضول مشہور ہوئی، اور اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کے لیے زبیر ابن عبد المطلب نے یہ تحریک چلائی، جیسا کہ سوال نمبر 2 میں آ رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے حلف الفضول کا تحریک کس کے دل میں پیدا ہوئی؟ آپشن الف حلف الفضول زبیر بن العوام، آپشن با زبیر بن عبد المطلب، آپشن جیم عبداللہ بن زبیر، آپشن دال عبد المطلب۔ تو حلف الفضول کا تحریک عبداللہ زبیر بن عبد المطلب نے لوگوں کے درمیان یہ تحریک چلایا اور اس کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی، لہذا آپشن با ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 3 ہے حلف الفضول کس کے گھر طے ہوا؟ آپشن الف عبداللہ بن عمر، آپشن با عبداللہ بن جدعان، آپشن جیم عبداللہ بن عمر، آپشن دال کلثوم بن حدم۔ تو حلف الفضول یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر طے ہوا، لہذا آپشن با ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 4 ہے عبداللہ بن جدعان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آپشن الف بنو تمیم، آپشن با بنو تیم، آپشن جیم بنو خزرج، آپشن دال بنو کنانہ۔ تو عبداللہ بن جدعان کا تعلق بنو تیم سے تھا، بنو تمیم نہیں ہے، یہ بنو تیم ہے۔ آپشن با ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ عبداللہ بن جدعان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کیا لگتا تھا؟ آپشن الف دادا، آپشن با باپ، آپشن جیم چچا، آپشن دال چچا زاد بھائی۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی تھا، آپشن دال درست ہے۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معاہدے کے بارے میں فرماتے کہ اگر کوئی بھی اس معاملے کے نام سے مجھ کو بلائے تو میں
اس کا جواب دوں گا، یعنی وہ قبول کروں گا۔ آپشن الف حلف الفضول، آپشن با میثاق مدینہ، آپشن جیم ریاست مدینہ، آپشن دال مواخات مدینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے بارے میں یہ فرماتے کہ اگر کوئی بھی اس معاملے کے نام سے مجھ کو بلائے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اس معاہدے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آپشن الف 15 سال، آپشن با 20 سال، آپشن جیم 25 سال، آپشن دال 30 سال۔ اس معاہدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ اس معاہدے کے ارکان کے لیے مہمان نوازی کس نے کی؟ آپشن الف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپشن با ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپشن جیم عبداللہ بن جدعان، آپشن دال کوئی بھی نہیں۔ تو اس معاہدے کے ارکان کے لیے مہمان نوازی عبداللہ بن جدعان نے کی۔ آپشن جیم ہمارے ساتھ درست ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، یہ معاہدہ کس لیے طے کیا گیا؟ آپشن الف ظالم کے روکتھام کے لیے، آپشن با مظلوم کے حمایت کے لیے، آپشن جیم دونوں یعنی الف اور با دونوں، آپشن دال اتحاد کے لیے۔ تو یہ معاہدہ اس لیے طے کیا گیا کہ ظالم کے روکتھام اور مظلوم کی حمایت کی جائے، لہذا آپشن جیم ہمارے ساتھ درست ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، حلف الفضول کس مہینے میں طے ہوا؟ آپشن الف ذی القعدہ، آپشن با ذی الحجہ، آپشن جیم رجب، آپشن دال محرم۔ تو حلف الفضول یہ ذی القعدہ کے مہینے میں طے ہوا۔ آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ یہ معاہدہ کس وجہ سے ہوا؟ اس معاہدہ کی وجہ کیا تھی کہ یہ معاہدہ ہوا؟ آپشن الف زبیدی قتل ہوا تھا، آپشن با زبیدی کا مال غصب ہوا تھا، آپشن جیم زبیدی بے گھر ہوا تھا، آپشن دال زبیدی کے اولاد قتل ہوئے تھے۔ زبیدی ایک خاندان ہے، اس کا ایک شخص کے مال غصب ہوا تھا، اسی وجہ سے یہ تحریک چلائی گئی کہ ایک معاہدہ کرنی چاہیے جس میں ظالم کی روکتھام کی جائے اور مظلوم کی حمایت کی جائے، لہٰذا یہ معاہدہ اس وجہ سے ہوا کہ زبیدی کا مال غصب ہوا تھا۔ آپشن با ہمارے ساتھ درست ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، زبیدی کا مال کس نے غصب کیا تھا؟ آپشن الف وائل بن حجر، آپشن با عاص بن وائل، آپشن جیم عتبہ، آپشن دال شیبہ۔ تو زبیدی کا مال عاص بن وائل نے غصب کیا تھا۔ غصب
کیسے کہتے ہیں؟ کسی کا مال زبردستی سے چھین لینے کو غصب کہتے ہیں، لہذا یہ غاصب عاص بن وائل تھا۔ آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ اس معاہدے میں کون کون سے خاندان پیش تھے؟ آپشن علی بنو کنانہ و بنو ہاشم، آپشن با بنو ہاشم و بنو تیم، آپشن جیم بنو تیم و بنو تمیم، آپشن دال بنو فزارہ و تیم۔ تو اس معاہدے میں بنو ہاشم اور بنو تیم خاندان پیش تھے، لہذا آپشن با ہمارے ساتھ درست ہے۔ سوال نمبر 14 ہے عبداللہ بن جدعان مسلمان ہوئی تھی یا نہیں؟ آپشن علی مسلمان، آپشن با کفر کے حالت میں مرا، آپشن جیم مرتد ہوا، آپشن دال مرتد ہو کر دوبارہ مسلمان یعنی اسلام قبول کیا۔ تو عبداللہ بن جدعان یہ کفر کے حالت میں مرا۔ عبداللہ بن جدعان نہایت مہمان نواز آدمی تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی چچا بھائی تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی مہمان نوازی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ جامع مسلم میں یہ حدیث نقل کیا گیا ہے، باب الدلیل علی من مات علی الکفر لا ينفعه عمل، کتاب الایمان میں یہ حدیث ذکر ہے۔ تو یہ حالت کفر میں مرا تھا، آپشن با درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 15 ہے یہ قول کس نے کیا کہ عبداللہ بن جدعان کا لگن اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سائے میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپشن علی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، آپشن با محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپشن جیم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپشن دال عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبداللہ بن جدعان کا لگن اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سائے میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، لیکن آپ کے حضور میں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ ویڈیوز کی معلومات سے باخبر رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔